12 مہینوں میں سے یہ جو چل رہا ہے اسے سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ سفر کو سفر کیوں کہا گیا اور سفر کے مہینے میں جو لوگوں نے غلط باتیں مشہور کی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے آج بات ہوگی۔ توجہ میری طرف کریں اور سبحان اللہ کہیں۔ ہاں، آج کا بیان بڑا علمی بیان ہے اور ہمارے اندر جو غلط باتیں رائج ہو چکی ہیں اس مہینے کے حوالے سے اسے قرآن اور حدیث سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے سال کے اندر 12 مہینے بنائے، ہر مہینے کا الگ الگ نام ہے ہماری پہچان کے لیے۔ اسی طرح سفر بھی مہینہ ہے۔ اب یہ سفر کا معنی کیا ہے؟ سفر کا معنی مصیبت ہے، بدقسمتی ہے، بدشگونی ہے اور بد نصیبی، کم بختی اور بدفعلی، یہ سفر کا معنی ہے۔ اور ہمارے ہاں آج کل اس کو خالی مہینہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ خالی مہینہ کہاں سے لیا ہم نے اور اس خالی مہینے کو خالی کیوں کہا جاتا ہے؟ اب یہ سنیے، 4 مہینے بڑے محترم ہیں، مقدس ہیں۔ عرب والے ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ اور ہوتا یہ، جب محرم کا مہینہ گزر جاتا تو سفر کے مہینے میں تمام عرب والے اپنے گھروں سے نکل جاتے سفر کے لیے، جنگ و جدال کے لیے اور لڑائی جھگڑے کے لیے، تو گھر خالی ہو جاتے۔ گھر کیا ہوتے؟ خالی ہوتے۔ تو جب کسی سے پوچھا جاتا تو یہ کون سا مہینہ ہے تو وہ بھی ایسے ہی کہتے کہ خالی مہینہ ہے، یعنی جس مہینے میں گھر خالی ہو جاتے ہیں۔ تو سفر، عرب کے جاہل لوگ بھی اس مہینے میں وہ کہتے کہ بیماریاں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، اور یہ اسی لیے اس کو سفر کا مہینہ کہا گیا کہ یہ مصیبتوں والا مہینہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی اس مہینے کے بارے میں جو کچھ مشہور ہوا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر اسلام آنے کے بعد بھی ابھی تک جہالت ختم نہیں ہوئی۔ وہ کیوں؟ کہ اب بھی یہی مشہور ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ منحوس مہینہ ہے، اس میں بلائیں کثرت سے نازل ہوتی ہیں، اور پھر اس مہینے کو منحوس اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جی یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرض الوفات جو تھا، مرض الموت، وہ پیش آئی، تو لہٰذا اس لیے یہ منحوس مہینہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں سے خالی ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مہینے کی پہلی 13 تاریخیں جو ہیں، پہلے 13 دن، ان میں بچنا چاہیے کہ یہ زیادہ بیماریوں والے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں ہم نے یہ سنا بچپن میں، وہ اپنی زبان میں کہتے تھے 13 تیجی، 13 تیجی کے مہینے۔ وہ 13 تیجی تب تو سمجھ نہیں تھی کہ یہ تیجی کیا ہے، وہ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں یہ 13 تیزی ہے، یعنی اس میں بلائیں کثرت سے اترتی ہیں، مصیبتیں کثرت سے آتی ہیں۔ لہٰذا وہ کرتے کیا کہ اگر نئے شادی شدہ جوڑے ہوتے تو ان کو کہتے جی 13 دن الگ الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں کہ ان پر بلائیں نازل ہو جائیں۔ یہ جہالت کی جو باتیں تھیں۔ اور اسی طرح سفر کے آخری بدھ کو بھی منحوس قرار دیا گیا، اور
پھر یہ بھی مشہور کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو یہ خبر دے کہ جی سفر کا مہینہ ختم ہو گیا ہے تو وہ جنتی ہے. سفر کے مہینے کی ختم ہونے کی کوئی خبر دیتا تو سننے والا کہتا یار تو بڑا جنتی آدمی ہے, تو انہیں بڑی اچھی خبر دی, یہ بلاؤں اور مصیبتوں والا مہینہ ختم ہو گیا ہے. اب یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اسلام آنے سے پہلے کی ہیں. یہ باتیں کون سی ہیں؟ ہاں, جہالت کے زمانے کی ہیں سفر کے حوالے سے کہ جی یہ بلاؤں والا مہینہ ہے, یہ مصیبتوں والا مہینہ ہے, یہ خالی والا مہینہ ہے. اور آج بھی وہی باتیں ہیں کہ اگر کسی نے شادی رکھنی ہو تو کہتے جی محرم کے بعد سفر میں, کہا نہیں جی وہ تو خالی مہینہ ہے. وہی بات جو عرب کے جاہل لوگ اسلام سے پہلے کرتے تھے, اسلام آنے کے 1400 سال بعد آج بھی لوگ اسی بات پر ہیں, اسلام کی بات کو نہیں مانا, اس جہالت کی بات پر پختہ ہیں. کہتے جی نہیں اس مہینے جتے شادی نہیں رکھنی. کیوں نہیں رکھنی؟ او جی خالی مہینہ جو پوچھ لے مطلب کی ہے, تو کسی نے کوئی پتہ نہیں, کسی کو کوئی بدماش ایک کی گل آتی, او جی خالی مہینہ ہے بھائی کرنی کیوں نہیں؟ او جی سانوں نہیں پتہ, بس ساڈے بڑے نہیں کرتے سن. 1400 سال اسلام کو آئے ہوئے ہو گئے, لیکن ابھی مسلمان کے مہینوں کے حوالے سے اپنا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا. بھائی سب کچھ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے. ایک منٹ سیکنڈ سے لے کر منٹ, گھنٹے, دن, ہفتے, مہینے اور سال, یہ کس نے بنائے؟ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے ہیں. اور ہم لوگ اسی جہالت کی توہم پرستی کے اندر آج بھی زندگی گزار رہے ہیں. کسی کو جتنی مرضی ایمرجنسی ہو, یار بچی جوان ہے جلدی شادی کرنی ہے فلاں فلاں معاملہ ہے, اگلے ڈٹ جاتے نہیں جی نہیں, اور جی ایسے مہینے میں نہیں کرنی. یہ توہم پرستی ہے, یہ بدشگونی جو اسلام نے جس سے منع فرمایا اس پر ہم آج بھی پختہ, اور جس کا حکم دیا یہ کرو وہ نہیں کرنا, اور جس کا کوئی اسلام میں سر پیر ہی نہیں ہے اس پر ہم جناب بڑے پیڑے اور پختہ عمل کرنے والے. اب سنیے, بنو اسرائیل جو تھے وہ بھی اسی توہم پرستی کا شکار تھے, اور اپنے نبیوں کے حوالے سے وہ بھی ایسی گفتگو کرتے تھے. جب ان پر انعام اور اللہ کی طرف سے کوئی انعام ہوتا تو وہ کہتے یہ تو ہماری طرف سے ہے. کوئی انعام کی نام کی بات ہوتی, خوشخبری کی بات ہوتی, وہ کیا کہتے؟ یہ ہماری طرف سے ہے. اور جب کوئی مصیبت آ جاتی تو کہتے کہ یہ حضرت موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, قرآن مجید میں ایسے ہی بیان ہوا ہے. سنو, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ, جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی اور کوئی انعام کی نام کی بات ہوتی تو کہتے یہ تو ہماری طرف سے, قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ, یہ ہماری طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ, اور جب ان کو بدحالی پہنچتی یعنی کوئی مصیبت پہنچتی, کوئی مشکل آ جاتی تو وہ کہتے کہ یہ تو حضرت موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے ہے. ان کی نعوذ باللہ نحوست کہتے. کیا کہتے؟ کیا کہتے؟ نحوست کہتے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نحوست ہے اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے نحوست ہے. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, الا سنو خبردار, انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون, کہ یہ جو نحوست ہے اللہ کے نزدیک یہ تو کافروں کے مقدر میں ہے, لیکن یہ اکثر لوگ جانتے نہیں, اکثر لوگ جانتے نہیں. اب سنیں, اسی طرح
حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی ان لوگوں نے ایسے ہی کہا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. اور وہ بولے ہم نے تم سے برا شگون لیا ہے. بنو اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو وہ قوم تھی, انہوں نے کہا آپ سے ہم نے برا شگون لیا ہے, یعنی آپ کی وجہ سے ہم پر بدحالی آئی ہے, مصیبتیں آتی ہیں. اور پھر وہ جب تبلیغ کرتے تھے تو ان کو کہنے لگے کہ لئن لم تنتہوا, اگر تم باز نہ آئے, لنرجمنکم, ہم تمہیں سنگسار کر دیں, ہم تمہیں سنگسار کر دے کے وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے, ہماری طرف سے تمہیں عذاب پہنچے گا. یہ تھے وہ جہالت کی باتیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی نہ چھوڑا اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا, نعوذ باللہ, کہ تمہاری وجہ سے ہم پر نحوست آتی ہے, تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو زمانہ اسلام سے پہلے کی ہیں, لیکن اسلام آنے کے بعد آج بھی ہماری جہالت اس قدر ہے کہ آج بھی سفر کے مہینے میں ہم میں سے اکثر لوگ اسی بات پر متفق ہیں کہ جی اس مہینے میں اچھا سفر نہیں کرنا چاہیے, بچوں کی شادیاں نہیں کرنی چاہیے, اور اس طریقے پر ہم لوگ بڑی بڑی باتیں بنائی ہوئی ہیں. یہ فلاں بندہ منحوس ہے جی, یہ جب بھی ملتا ہے میرا کام نہیں ہوتا. گھر میں کوئی بہو آ جائے تو کسی ایک بہو کے بارے میں دوسریاں مشہور کر دیتی ہیں, یہ منحوس ہے, جب سے یہ آئی ہے جناب ہمارے ساتھ ایسا ہونے لگا ہے. اور بھائی یہ اسلام اس سے منع کرتا ہے, یہ اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیم ہے اس کو پڑھے, اس کے مطابق عمل کرے. یہ جہالت کی باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی. جب کوئی کہتا ہے ہم مسلمان ہیں تو پھر اسلام کے مطابق بات کرے. کہتے جی وہ بلی راستے سے گزر جائے یہ بھی منحوس ہے, گدھا راستے میں آ جائے یہ بھی منحوس ہے, واپس آ جاؤ کام نہیں ہوگا. اور بھائی کام کدھر سے ہوتے ہیں؟ سب کچھ اللہ کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ کام کون کرتا ہے ہمارے؟ کہ کوئی بندے کرتے ہیں؟ اب اگر مثال ہے بلی چلنے پھرنے والی ہے, وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, وہ جی راستہ کاٹ گئی جناب, کالی تھی وہ جی, میں گیا میرا کام نہیں ہوا, میں سمجھ گیا وہ بلی میرے ابو لنگی سی. یار کیسی عقل کی بات کر, وہ سوچو. اب سنیے قرآن ہماری تربیت کیسے کرتا ہے, ہمارے لیے قرآن کا کیا فرمان ہے, اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا بتایا ہے. سنیے, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو کوئی بھی اے مخاطب جو بلائی تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ کوئی بھی بلائی کس کی طرف سے ہے؟ ہر اچھائی ہر بلائی یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور آگے فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور جو برائی پہنچے وہ تمہارے اپنے اعمال کی شامل ہے, تمہارے اپنے. ہاں ساری بھلائیاں ساری اچھائیاں سب جو بہترین ہے بہتر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اس کا ہم پر فضل ہے کرم ہے. لیکن کوئی برائی ہوتی ہے تو وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. ہمارے عمل اس قدر بھیانک اور برے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کچھ برا کیا ہے تو یہ ایسا ہوا ہے. نہیں,
یہ تو فلاں کے کہنے سے ہوا، یہ فلاں کے کرنے سے ہوا، لیکن میں اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا کہ میں کتنی برائیوں میں مبتلا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے کتنے فرمانوں کی نافرمانی کرتا ہوں۔ اور پھر جب کوئی برائی پہنچتی ہے، جی وہ تو فلانے نے انج کر دیتا، بھائی یہ فلانا فلونا کوئی نہیں کرتا، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے۔ اور آگے سنیے دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک کام کیا تو اس نے اپنے نفع کے لیے، اس نے اپنے اونچی بولو نا یار، یہ سب کچھ میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ ہمارا جو ذہن ہے وہ اسلام کے مطابق بن جائے، ہم جو جہالت کی باتوں کی طرف لگے ہوئے ہیں اس سے ہٹ جائیں اور عمل کریں اسلام کے مطابق۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا، جس نے اچھا عمل کیا، نیک عمل کیا، نیکی کی، فلنفسہ، اس نے اپنے نفع کے لیے کیا، ومن اساء فعلیہا، جس نے برائی کی تو اس نے اپنے نقصان کے لیے کی، اس نے اپنے نقصان کے لیے کی۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا رب تم پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ برائیوں کے معاملے ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، صحیح کر لیں، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال لیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر تو ظلم ہوتا ہی نہیں۔ وہ تو انصاف کرنے والا ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، وہ تو ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے وہ بہتر کرنے والا ہے، بس ہم ہی راستہ بھولے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں 1400 سال سے پہلے جو باتیں اس مہینے کے لیے مشہور تھیں، ہم آج بھی انہی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام آ چکا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ آؤ سنیے حدیث کی روشنی میں اس مہینے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوہ، اور آگے ارشاد فرمایا ولا تیارت، اور پھر فرمایا ولا حامت ولا سفر۔ اب سنیے کہ عدوہ کیا ہے۔ عدوہ کا معنی ہے کہ کسی ایک کی بیماری کسی دوسرے کو لگنا۔ اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عدوہ نہیں ہے، یعنی کسی کی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دنیا کے کائنات کے سب سے بڑے حکیم، سب سے سچے، سب سے پکے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کیا کہ کسی کی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی۔ کیا یہ بیان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ ان کا بیان ہے کہ کسی کو کسی کی بیماری نہیں لگتی۔ آؤ اس پر ایک دوسری دلیل، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا نا کہ کسی کو کسی کی بیماری نہیں لگتی، تو ایک بدو مجلس میں موجود تھا، اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ اونٹ جو ہیں وہ صحرا میں ہرنوں کی طرح بڑے صاف ستھرے چرتے ہیں اور بڑے بہترین ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک اونٹ آ جاتا ہے خارش والا، اسے خارش کی بیماری لگی ہوتی ہے، وہ جب دوسرے اونٹوں میں شامل ہوتا ہے تو ان اونٹوں کو بھی خارش زدہ کر دیتا ہے۔ اب یہ سوال کیا کہ اس کے بارے میں یا رسول اللہ کیا فرمان ذیشان ہے آپ کا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے پوچھا
وہ جو پہلا اونٹ خارش زدہ تھا اسے خارش کہاں سے ہوئی؟ وہ تو دوسرے اونٹوں کے ساتھ نہیں تھا، اسے خارش کہاں سے ہوئی؟ اب وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اونٹ کو اللہ کے حکم سے پہلے بیماری لگی، دوسرے اونٹوں کو بھی اللہ کے حکم سے بیماری لگی۔ کسی دوسرے اونٹ کی وجہ سے دوسرے اونٹ بیمار نہیں ہوئے۔ بیمار کون کرتا ہے؟ اونچی بولو نا یار، بیماری کدھر سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی بندے کی بیماری سے دوسروں کو بیماری نہیں لگتی۔ یہ جب ہمارے بزرگ بوڑھے بیمار ہو جاتے ہیں، کئی بوے کئی بیٹے بیٹیاں دور ہو جاتے ہیں، ہاتھ نہیں لگاتے، پانی نہیں پلاتے، وہ جی بابا بڑا بیمار ہے، اماں بڑی بیمار ہے، اس سے فلاں کو بیماری لگ جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کسی کو کسی کی بیماری نہیں لگتی۔ یہ ہمارے اندر کا فطور ہے، یہ اندر کی کالک ہے، یہ اندر کی جہالت ہے کہ جو زمانہ اسلام سے پہلے لوگ باتیں کرتے تھے ہم آج بھی انہی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اسلام کے حکم پر عمل نہیں کرتے۔ آگے سنو جہالت کہاں تک پہنچی ہوتی تھی۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجارت۔ اب یہ کیوں فرمایا؟ کسی بھی پرندے میں کوئی جو ہے بدشگونی نہیں ہے۔ اب لوگ کرتے کیا جہالت کے زمانے میں؟ کوئی کام کرنا ہوتا نا، وہ کسی پرندے کو پکڑتے اور اس کو اڑاتے، یا پھر کسی جانور کو پکڑتے اور اس کو دوڑاتے۔ اگر تو جانور اور پرندہ دائیں طرف مڑ جاتے، کدھر؟ دائیں ہاتھ مڑ جاتے تو کہتے یہ کام صحیح ہے، اچھا ہے، ہو جائے گا۔ اور اگر وہ جانور بھینس گائے بچہ جو بھی ہوتا، گدھا گھوڑا، اس کو دوڑاتے، وہ بائیں ہاتھ مڑ جاتا تو اسے بدشگونی لیتے اور کہتے کہ یہ کام برا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اب اس عقل پر ماتم کیا جا سکتا ہے کہ اور نہیں بھائی، وہ جانور دوڑنے والا جانور کیا جانے میں نے دائیں جانا ہے یا، اور وہ کیا جانے اس بندے کی قسمت کو کہ اس کی قسمت وہ جانور سے لکھوا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ولاد تو یہ رہا تھا کہ پرندے میں کوئی بدشگونی یہ پرندوں اور جانوروں میں نہیں رکھا۔ آپ کا کام جو ہونا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، نہیں ہونا تو یہ بھی۔ ہاں آگے سنیں اور جہالت کی باتیں۔ فرمایا لا حامۃ، کہ کوئی حامہ نہیں ہے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے تین معنی ہیں یہاں پر۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ لا شؤم بالبومۃ، کہ الو میں بھی کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ اب یہ الو کی بات کیوں آئی؟ جب کوئی بندہ قتل ہو جاتا نا زمانہ جاہلیت میں، اور اس کا قصاص اور بدلہ نہ لیا جاتا، تو لوگوں کا یہ انہوں نے باتیں اپنی طرف سے گھڑ لی تھی کہ جب بندہ پھر قبر میں چلا جاتا ہے نا تو اس کی روح جو ہے الو بن کے اڑ جاتی۔ ایک یہ ان کا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، بندے کا ڈھانچہ ختم ہو جاتا، ہڈیاں رہ جاتی ہیں، ان ہڈیوں سے بھی الو بن کے وہ قبر سے نکل جاتا ہے۔ پھر وہ الو پکارتا رہتا ہے کہ مجھے قاتل کا خون دو، مجھے قاتل کا خون پلاؤ۔ یہ جہالت کے زمانے کی یہ بات تھی۔ الو یہ منحوس ہے، اور آج بھی یہی بات ہے۔ ہمارے ہاں بچپن سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں الو بڑا منحوس ہے جی، اے جناب جتھے بولتا ہے اتھے جناب بربادی ہو جاتی ہے، جدھر یہ رہتا ہے یہ جناب ویرانوں میں اس لیے رہتا ہے، یہ آبادی میں نہیں رہتا۔ یہ ہماری جہالت کی وہ باتیں جو اسلام سے پہلے تھی، اسلام کے 1400 سال بعد بھی آج بھی ہمارے لوگ اسی پر عمل کیے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ بلا سفر، کہ کوئی سفر نہیں ہے۔ اب یہ سفر، اسی سفر کے مہینے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، لوگ اس کو
کس کو؟ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہینہ کس نے بنایا؟ اسی طرح محرم بھی اللہ نے بنایا، ربیع الاول بھی اللہ نے بنایا، سارے 12 مہینے کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ اب لوگ دلیل کیا پیش کرتے ہیں، سنیے۔ کہتے ہیں جی ہم اس کو منحوس اس لیے کہتے ہیں، اس مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اور بیماری کے بعد پھر ربیع الاول میں اسی بیماری سے آپ کا وصال ہو گیا۔ اب سنیے ذرا توجہ سے، عقل سے سوچ کے، منحوس کیوں ہوا؟ کہ اس مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اسی لیے منحوس کہتے ہیں، بھی بیمار ہوئے جی۔ تو اب سوال یہ ہے، اس مہینے میں تو پھر بیمار ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ربیع الاول کے بارے میں کیا خیال ہے جس مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا؟ پھر اسے بھی منحوس قرار دے دیا جائے، کیوں جی؟ جب جس مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو رہے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ منحوس ہے، تو جس میں آپ کا وصال ہوا کیا اس کو بھی منحوس قرار دے دیا جائے؟ تمہاری عقل پر ماتم کرنے والے ہیں۔ آگے سنیے، پھر محرم کے بارے میں کیا کریں، جس کی ابتدا میں حضرت عمر فاروق شہید ہوئے، اور 10 محرم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کی شہادت ہے، پھر اس کو بھی منحوس قرار دے دیا جائے۔ آگے چلیں تو رمضان المبارک میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت ہے، کیا پھر رمضان کو بھی منحوس قرار دے دیا جائے؟ اور بھائی کس دور میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ نکلو اس جہالت کے ماحول سے، ان جہالت کی باتوں سے نکلے۔ یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر، یعنی سفر منحوس مہینہ نہیں ہے۔ سفر اونچی بولو نا یار، میں نے کیا کہا؟ سفر، سارے بولو سفر، ہاں منحوس مہینہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، نکاح کرنا ہے تو برملا کیجئے، کیوں؟ نحوست اس میں نہیں ہے، نحوست ہمارے اعمال میں ہے، نحوست ہمارے اندر ہے۔ پہلے اپنے اندر کو صاف کریں، جن چیزوں پر پابندی ہے، جن چیزوں سے قرآن اور حدیث نے منع فرمایا ان سے ہم باز آ جائیں۔ جس کے بارے میں حکم ہے نماز پڑھے وہ نہیں پڑھنی، داڑھی رکھے وہ نہیں رکھنی، قرآن کی تلاوت کرے وہ نہیں کرنی، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ فطر کرے وہ نہیں کرنے، اور جن کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے اسے پکی طریقے سے، اور یہ نکاح جناب سفر ہے، او نہیں جی نہیں، خالی مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، کہاں سے پڑھا، کدھر سے لیا؟ تو بھائی اسلام ہمارے لیے ہے، قرآن حدیث ہمارے لیے ہے، آقا کے فرمان ہمارے لیے ہیں، یہ کسی دوسرے تیسرے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں اسلام کے مطابق عمل کرنا چاہیے، جو اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے پوچھ لیں، علماء موجود ہیں، پوچھے کہ بھائی بچی اور بچے کا نکاح کرنا ہے، کون سی تاریخ رکھے، کیا کریں؟ نہیں، اگر وہ کیا بھی دے وہ نہیں جی ساڈے بڑے اج تک ایسے تے عمل کرتے آئے نے، بڑے سارے عالم سن، وہ سارے اللہ دے ولی سن، وہ پڑھے لکھے سن، قرآن حدیث پڑھ کے دسے سی، کوئی دلیل ہو تو بندہ بات کرے نا یار۔ جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لو، قرآن مجید میں ہے فاسألوا اہل الذکر، تم علم والوں سے پوچھا کرو، علم والوں سے، لیکن ہم علم والوں کی جو کر رہے ہیں نا، اپنے فتوے کھڑے ہوئے ہیں،
اپنے من کی بات کو جناب ہم فالو کرتے ہیں، جو معاشرے میں دیکھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے اسلام کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سن لو، بچت تب ہی ہے کہ اسلام کے مطابق عمل کرے، قرآن کے مطابق عمل کرے۔ اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو پھر اسی طرح بربادی ہوگی جس طرح آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج ہم سارے پریشان ہیں۔ کھانے کا فکر نہیں ہے، کھانا موجود ہے، گھر موجود ہے، چھت ملی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی پریشان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے، قرآن کی بات کو نہیں مانتے، جہالت والی باتوں پر پکے پیٹے عمل کرتے ہیں اور اسلام کو چھوڑ دیا ہوا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اس لیے پریشانیاں ہیں دوستو۔ آج یہ اسپیشل جمعہ صرف اس وجہ پہ کہ ہمارے معاشرے میں ان باتوں پر سختی سے عمل کر رہے ہیں لوگ اور چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم نے اس بات کو مان لیا کہ سفر منحوس ہے تو پھر سارے 12 مہینے اور سال اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ سارے وقت، سارے زمانے اللہ نے بنائے ہوئے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کو برا مت کہیں۔ زمانہ برا نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہمارے اعمال برے ہیں، ہم برے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، پھر ہم زمانے کی بات کریں۔ لیکن ہم ایسے کر کے نا ایک انگل دوسری کی طرف، یہ 3-4 جو ہے اپنی طرف جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ میری طرف 3 انگلی جا رہی ہیں، اس کا تو دیکھوں میں کیا کہہ رہا ہے۔ ایسے گریبان میں جھانکے نا، اپنا احتساب تو کرے، میں کتنا کو ولی ہوں، کتنی اللہ اور اس کے رسول کی بات مان رہا ہوں، کتنا اسلام پر عمل کر رہا ہوں، کس کس جگہ پر عمل کر رہا ہوں، پھر پتہ چلے کہ میں کتنا ہوں اور تم کتنے ہو۔ دوسروں کو برا کہنا چھوڑیں، اپنی برائیوں پر نظر ڈالیں اور ہمیں اپنی برائیاں ختم کرنی چاہیے۔ اللہ رب